ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کو ساس ایسی ملی کہ ایشور بچائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے ٹوکنے والی، سمجھانے والی، بات بات پر روک ٹوک کرنے والی ملی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی رائے مشورہ دیتی تھی، کوئی پوائنٹ نکال لیتی تھی جس سے اس لڑکی کا دل دکھتا تھا۔ پھر ایک سال جب اس کا گزر گیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی۔ تو اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، ایک غصہ بھر گیا۔ یہ ایک آنکھ اپنی ساس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور بوڑھی عورت اندر اتر جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن یہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس دوا لینے چلے گئی۔ وہاں اس کے دل میں شیطان نے یہ ڈالا کہ کیوں نہ حکیم سے میں کوئی ایسی دوا لوں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ پھر کیا، اس نے رو دھو کر حکیم کو بتایا کہ میں بہت دکھی ہوں، پریشان ہوں، بے بس ہوں، آپ میری ہیلپ کر دیں، میری مدد کریں، آپ مجھے ایسی کوئی دوا دیں جو میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوا تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ایسی کوئی دوا دی کہ وہ فوراً سے مر جائے یا ایسا زہر دیا کہ اس سے ترنت موت ہو جائے تو تمہارا نام لگ جائے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم اس کے قتل کا کرنے والی بن جاؤ گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا میں ایک ایسی دوا دیتا ہوں کہ جو سلو پائزن ہے، یعنی کہ تھوڑا کر کے وہ مرے گی، ہلکا ہلکا زہر کا اثر ہوگا، اس سے 1 سال تقریباً لگ جائے گا، اور 1 سال کے اندر یہ عورت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر جائے گی۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ اچھا ایسی دوا مجھے دے دیں۔ پھر کیا، حکیم نے ایک دوا ایسی دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے اپنے وقت پر کھلاتی رہنا، 1 سال کا عرصہ ہے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ لڑکی سمجھتی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، میری پریشانی دور ہو گئی۔ حکیم نے ایک اور رائے دی کہ دیکھو، کیونکہ یہ کام تم خود کر رہی ہو تو کوئی تم پر شک نہ کرے، کوئی مجرم نہ سمجھے، اس لیے آپ کوشش یہ کرنا کہ بوڑھے کی خدمت کرنے لگو، آج سے اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کو اپنا بنا لو، اس کو اپنا بنانے کی پوری کوشش کرو، تاکہ دنیا والے بھی دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتی تھیں، بہت اس کی خدمت کرتی تھیں، بہت اچھا وقت گزارتی تھیں، تمہارے اوپر کوئی شک بھی نہ کرے۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی۔ پھر کیا، یہ آئی، اب اس نے اس سے کوئی وہ دوائی دینا شروع کر دی، مگر ایک بدلاؤ اس کی زندگی میں یہ آیا کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، اس کا زیادہ خیال رکھتی، اس کی بات مانتی، اس کا دل خوش کرتی، تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے تو مجھے بہت محبت دی ہے، اور اس کا پتی بھی یہ سمجھے کہ یہ تو میری بیوی، میری پتنی، اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس کے سر پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی ایسی خدمت کری کہ اپنے پتی کو بھی خوش کیا اور اپنی ساس کو بھی خوش کیا۔ لیکن جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ اب تو میری ساس مر جائے گی۔ اب اس کے دل کو خوشی کے بجائے غم ہونے لگا، اور وہ یہ سوچتے سوچتے رونے لگی، کیونکہ قریب ہونے کی وجہ سے بہت پیار اور محبت اندر کے اندر
اس کے من کے اندر ڈیولپ ہو گیا تھا تو یہ تکلیف اس کی تھی۔ 1 سال کے بعد وہ روتی ہوئی پھر حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پلیز مجھے ایسا کوئی زہر کا اینٹیڈوٹ دے دیں، ایسی کوئی دوا دے دیں کہ اس زہر سے، کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ساس مرے نہیں، وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اب وہ مر جائے۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم نے کہا کہ بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے، میں نے اس کو تو زہر دیا ہی نہیں، جو میں نے تمہیں دی تھی وہ ایک نارمل سی یوز کرنے والی دوا تھی، وہ کوئی پوائزن نہیں تھا۔ اس کے دل کو تسلی دی، وہ لڑکی یہ بات سن کر خوش ہو گئی، لیکن وہ کہنے لگا کہ لیکن جو تمہیں ایک مشورہ، ایک نصیحت دی تھی کہ ساس کی خدمت کرنا، وقت دینا، وہ بات جو تھی وہ سچی تھی، اس کی بات مانو۔ اصل تو یہی بنیاد تھی، پہلے تم نے انویسٹمنٹ نہیں کیا تھا، یعنی کچھ لگایا نہیں تھا، تمہیں اس کی ہر بات بری لگتی تھی، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے اور تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اپنے آپ کو سمجھا کر اس کی خدمت کرنی شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت، پیار پیدا ہو گیا۔ اب تم پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی، جب اس کی موت آنی ہوگی، جب اس کی زندگی گزر جائے گی تب وہ اپنی پر آ جائے گی۔ اب اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے تھے۔ تو سوچیے کہ عورت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو صبر دے اور خدمت کرے، محبت تقسیم کرے، بڑوں میں، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، ساس میں، بیٹے میں، بیٹی میں، ماں باپ میں، تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو اپوزٹ حالات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی سائڈ ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھی تھی، پہلے بھی اچھا ہی چاہتی تھی، ابھی بھی اچھا ہی چاہتی تھی، پہلے بھی سمجھاتی تھی، ابھی بھی سمجھاتی تھی، لیکن یہ تھوڑی سینسیٹیو ہو گئی تھی۔ اب چونکہ اس نے اپنا وقت لگایا، اپنا وقت انویسٹ کرا، تو اس کو اس کی بات سمجھ میں آنے لگی تھی اور اس کے دل میں محبت آ گئی تھی۔ یہ اس وقت جب سینسیٹیو ہو گئی تھی تو یہ کچھ بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اتنی بات سنتی ہے کہ بیٹیوں کی طرح رہنے لگی۔ تو سوچیے، یہ ایک ساس بہو کے لیے کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ آپ سوچیے، اگر آپ لڑکے ہیں تو سوچیے آپ نے کتنا وقت دیا، کتنی خدمت کری اپنے ماں کی، باپ کی۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ سوچیے آپ کی ماں آپ سے کتنا محبت کرتی ہے، کیا آپ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں؟ کیا آپ بھی ان سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال سب کے لیے ہے، ہر چھوٹے کے لیے، ہر بڑے کے لیے۔ ہر بڑے کو اپنے چھوٹے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ایک دوسرے کو وقت دینا پڑے گا۔ جب تک ہم وقت دیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کہانی یہیں تک تھی، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ جڑے رہیے دا وائس میسج کے ساتھ۔